السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اگر ہم آج کے اس ماڈرن دور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم سروے کروائیں اور لوگوں سے پوچھیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ تقریباً 8 ارب کے لگ بھگ لوگ زندہ و حیات زمین پر بس رہے ہیں۔ The people living on the surface of the earth are about 8 billion۔ لیکن اگر ہم ان 8 ارب لوگوں سے سروے کروائیں، مختلف پلیٹ فارم استعمال کریں، الیکٹرونک میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کریں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کریں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، اس طرح کے جتنے بھی ٹیکنالوجی کی ماڈرن سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر اگر ہم سوال کریں کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے، کہ کیا مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو جس مذہب سے وہ تعلق رکھنے والے ہوں گے ان کا جواب ان 3 جوابوں میں سے ایک جواب آئے گا، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، الغرض کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ معذرت خواہ ہوں، میرا گلا کافی خراب ہے کئی دنوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا دے۔ تو اگر ان سے سوال کیا جائے کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے، کیا مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو جب ہم سروے کروا کے ان سے یہ سوال کریں گے تو کسی بھی مذہب سے بالا تر ہو کر جب وہ جواب دیں گے تو ان کا جواب صرف اور صرف 3 جوابوں میں سے ایک آئے گا۔ نمبر 1 یہ جواب آئے گا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب انسان مر کر مٹی ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اب وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا؟ ایک تو جواب یہ آئے گا۔ دوسرا جواب یہ آئے گا کہ پتہ نہیں، وی آر ناٹ شیور، ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ وہ کنفیوز ہیں، وہ ڈاؤٹ میں ہیں، وہ دونوں طرح کی اوپینین دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اٹھنا ہو، کیونکہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور مختلف مذاہب وہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ لیکن بہت سارے سائنٹسٹ اور بہت سارے اور لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ تو گویا کہ دوسرا گروہ کنفیوز ہوگا، مذبذب ہوگا۔ تیسرا جو جواب متوقع ہے، جس جواب کی امید کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہوگا، یس، جی ہاں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ جب ہم
ان تینوں ایک سوال کے تینوں جواب مختلف لیتے ہیں، مختلف جواب آتے ہیں، تو ان تینوں جواب والوں کے جو نظریات ہیں، جو ان کے اعتقادات ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجیز ہیں، جن پر ان کا ایمان ہے، اسی اعتبار سے ان کے اعمال، ان کے کردار ریفلیکٹ کریں گے۔ مطلب جو تو سرے سے پہلا گروہ ہے، جو انکاری ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، they will be totally liberal, they will be totally free، کہ وہ ٹوٹلی آزاد ہوں گے، وہ کسی کا کوئی لو لحاظ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں کریں گے، ان کو جہاں کہیں بھی اپنا فائدہ نظر آئے گا اسی فائدے کو وہ حاصل کریں گے، اور وہ فائدہ کسی طریقے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، کہیں سے وہ فائدہ پیار سے حاصل کیا جائے گا، کہیں سے محبت کے ساتھ حاصل کیا جائے گا، کہیں ڈرا دھمکا کر فائدہ حاصل کیا جائے گا، کہیں زبردستی فائدہ حاصل کیا جائے گا، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ انہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، ان کی زندگی یہی ہے، لہذا جتنا وہ اپنی زندگی سے اپنی ذات کی مفاد کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا گروہ جو کنفیوز ہے، جو پریشان، جو کنفیوز ہے، جس کو پکا پتہ نہیں ہے، تو وہ کچھ اعمال تو ایسے کرے گا، کچھ افعال تو ایسے کرے گا کہ دوسروں کا احساس کرے گا، دوسروں پر رحم دلی کرے گا، شفقت کرے گا، نرمی کرے گا، حالانکہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ ان پر ظلم کرے، زیادتی کرے، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مجھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ایک قادر مطلق کو اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو جب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا، اس کے دل کے اندر نیکی کا، خیر کا، اچھائی کا جذبہ ابھرے گا اور اس کے نتیجے میں وہ اچھائی کرے گا، اور جب اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر دوسرا نظریہ غالب آئے گا کہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ظلم و زیادتی کرے گا، نا انصافی کرے گا، اخلاق، پیار، محبت کسی کو نہیں دے گا، تو کبھی وہ نیکی کرے گا، کبھی وہ برائی کرے گا۔ جبکہ جو تیسرا گروہ ہے، آخری گروہ ہے، جس کا فرم اور پکا یقین اور اعتماد اور ایمان ہے کہ مرنے کے بعد مجھے زندہ ہونا ہے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں اس کا جواب دے ہوں۔ I am the answerable whatever I am doing. I am the answerable what I am doing. کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، مجھے ان سب چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ He will try his best always to keep positive activity maintained۔ تو وہ ہر وقت یہی کوشش کرے گا کہ وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کو مینٹین رکھے گا، یعنی اس کے اندر نیکی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ، خیر کا جذبہ، اچھے کام کرنے کا جذبہ اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا جذبہ یہ زیادہ غالب رہے گا، اور اس سے معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پلیس ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی آئیڈیا، کوئی آئیڈیالوجی انسان کی فکر کو، سوچ کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ عقیدہ آخرت ہے، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا جس کا یہ عقیدہ ہوگا تو اس کے اندر بھلائی اور خیر کے کاموں کی امید ہوگی، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا وہ اس کے لیے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، دوسروں کے حقوق کو کرپٹ کرنا، دوسروں کے حقوق کو وائلیٹ کرنا، یہ اس کی عادت کا حصہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
آخرت پر پکا یقین نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ المبین.